بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل اردو لیکچر ود میم فائزہ۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آج ہمارا موضوع ہوگا اردو کے حوالے سے 12ویں جماعت کا ایک مضمون جو کہ بہت اہم ہے اور اکثر بورڈ میں یہ آتا ہے، گجرانوالہ بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ چلیں اس کو ہم مزید لے کر چلتے ہیں آگے کہ آج ہم کون سا کرنے والے ہیں۔ یہ ہے جی منشیات ایک معاشرتی روگ۔ اب دیکھیں اس کو نا اکثر لوگ منشیات پڑھتے ہیں، منشیات منشیات یہ جیسے بھی ہے، بہرحال اس کا جو تلفظ ہے نا وہ منشیات ہے، ایک معاشرتی روگ، نشے سے یہ نکلا ہے لفظ۔ اب یہ دیکھیں اس کے متبادل عنوانات، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی عنوان آئے گا، یہ 7 انہوں نے عنوان دیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مضمون یہی والا لکھنا ہے منشیات کے حوالے سے۔ اور یہ آپ یہ چیک کریں کہ کتنے بورڈز میں یہ آ چکا ہے۔ گجرانوالہ بورڈ میں 2008 میں بھی آیا، 2022 میں بھی آیا، 2024 میں بھی آیا، تو 25 تو اب ہو گیا، تو 26 میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب نے یہ لازمی یاد کرنا ہے۔ اب اہم نکات جو ہے یہ پہلے میں نے آپ کو مضمون میں بتایا کہ یہ اہم نکات آپ نے اگر یاد کر لی ہیں نا تو انہی کو پکڑ کے ایک ایک پیراگراف لکھیں تو آپ کا مضمون بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، منشیات کا استعمال ایک پیچیدہ مسئلہ اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ منشیات تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ، مختلف اقسام کے نشے اور ان کا استعمال، نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والوں کی سوچ۔ اب یہ اشیاء میں دیکھ لیں، حمزہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ ہیروئن کا استعمال اور اس کا نقصان، نشے کی عادت اور جرم کا ارتکاب، مرتکب ہونا یعنی کہ جرم ہو جانا۔ پھر اس کے بعد آ جائیں آگے، نشہ کرنے والوں کے عزیزوں کے دکھ، نفسیاتی دباؤ نشے کی اہم وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی کہ تمام نشہ آور مشروب حرام ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش۔ پھر جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے، یہ یہودیوں، اس کے حوالے سے بات انہوں نے پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کر دیا۔ منشیات کے تدارک کے لیے منظم مہم کی ضرورت، تدارک، خاتمہ، سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی لگانے کی ضرورت، بے روزگاری منشیات کے استعمال کی وجہ، نوجوانوں کے لیے صحت مندانہ سرگرمیوں کے مواقع پیدا کرنا، نشہ آور اشیاء کے خام مال کی کاشت پر پابندی، منشیات کے کاروبار میں ملوث لوگوں کو سزا، قومی سطح پر منشیات سے چھٹکارے کی کوشش۔ یہ 17 پوائنٹس دیے گئے ہیں، تو ان سب کو آپ لوگ یاد کر لیں اور پھر اس حوالے سے ایک ایک پیراگراف لکھتے جائیں گے نا تو آپ کا مضمون ہو جائے گا۔ آج کل پاکستان کو جن اہم اور پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک منشیات سے بچاؤ اور ان سے نجات ہے۔ پاکستان کی بقا، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ ہم منشیات اور اسی قسم کے دیگر مسائل سے کس طرح نبردآزما ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں منشیات کے استعمال نے جس طرح سے نسل نو کو متاثر کیا ہے، کوئی بھی اور معاشرتی برائی اس قدر تیزی سے نہیں پھیلی۔ نشے کا عذاب ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد پر نازل ہو رہا ہے، یہ ہماری سیاسی اور سماجی ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ منشیات تمام اقوام عالم کی ترقی اور استحکام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر فرد اور ہر ادارہ اس لعنت کے سدباب کے لیے کمر باندھ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رنگی جوانی لٹ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے رنگی جوانی لٹ گئی، کیا جوانی کا ہے رونا زندگانی لٹ گئی۔ منشیات سے خصوصاً نوجوان نسل بہت متاثر ہو رہی ہے۔ منشیات کا استعمال نوجوان نسل کی امنگوں، ان کی ذہنی صلاحیتوں اور ان کی عزت نفس کے لیے زہر قاتل ہے۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں کسی معاشرتی برائی کی وجہ سے اس قدر تیزی سے افراد کی اتنی زیادہ تعداد متاثر ہوئی ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ منشیات میں تمام نشہ آور اشیاء مثلاً شراب، بھنگ، افیون، مارفین، چرس، ہیروئن اور سگریٹ وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سے پیراگراف علیحدہ بھی کر لیں کیونکہ یہ ہاتھ سے لکھیں گے تو بہت بڑا پیراگراف ہو جائے گا اور مضمون میں پیراگراف ہونا لازمی ہے۔ نشے کے عادی افراد اپنی ضروریات، عادات اور ماحول کے مطابق نشہ استعمال کرتے ہیں۔ معذرت، ابتدا میں چرس نوشی ایک بڑا مسئلہ تھی، مگر اب تو ہیروئن کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ مہلک ہے۔ پہلے تو ہیروئن کے استعمال کا رجحان صرف امیرزادوں اور نوجوان لڑکوں میں عام تھا، مگر اب یہ لعنت متوسط طبقے میں بھی سرایت کر چکی ہے اور بعض نچلے درجے کے لوگ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ مگر یہ بہت مہنگا نشہ ہے، اسی لیے مزدور پیشہ لوگ اور ڈرائیور وغیرہ فیون کی گولیاں کھاتے ہیں اور نشہ آور اور سکون آور ادویات کے ٹیکے لگواتے ہیں۔ درد کے طوفان نے ہر گھر جلا کر رکھ دیا، درد کے طوفان نے ہر گھر جلا کے رکھ دیا، وحشتوں نے سوچ کا محور جلا کر رکھ دیا، پھر دشمن انسان نشے نے زہر پھونکا، اس طرح بے بسی کے کرب نے پتھر بنا کے رکھ دیا۔
ان چیزوں کے علاوہ بہت سی نشہ آور ادویات بھی میڈیکل سٹورز پر سستے داموں مل جاتی ہیں۔ مثلاً سیفٹی مائن ایسی ہی گولی ہے کہ جس کا استعمال طلباء، وکلاء، بس ڈرائیور اور ٹرک ڈرائیورز میں بہت عام ہے۔ یہ ادویات طبیعت میں تیزی، امنگ اور جوش پیدا کر دیتی ہیں، سونے اور کھانے کی خواہش کو مٹا دیتی ہیں۔ ان کے زیادہ استعمال سے مریض تاندخو، غسیلہ اور شکی مزاج ہو جاتا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بتدریج موف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جنہوں نے بس ٹرک چلانا ہے، طلبہ جنہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، وکلاء جنہوں نے بہت اسائنمنٹس تیار کر کے کام کرنا ہوتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل کام کر لیں، ہم تاکہ یہ کرے وہ کرے۔ پیسہ زیادہ کمانے کے لیے بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے بھوک اور کھانا پینا محسوس نہیں ہوتا یہ دوائی کھانے سے، تو بندہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیں اس کا یہ نقصان ہے۔ ہیروئن نے نشہ بازوں کے لیے مزید سہولت پیدا کر ڈالی ہے۔ یہ ایک سفید پاؤڈر ہے جسے چائے یا پانی میں ڈال کر آسانی سے پیا جا سکتا ہے۔ نشے کے استعمال سے انسان کو ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے اور دنیوی پریشانیوں اور الجھنوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، مگر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تمام نشہ آور اشیاء صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ اس سے انسانی اعضاء مثلاً دل، دماغ، گردے اور پھیپھڑے وغیرہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اور انسان اکثر اوقات اخلاقی بے راہ روی اختیار کر لیتا ہے۔ جسمانی تباہی کے علاوہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں یعنی کہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ نفسیاتی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک نشہ باز چڑچڑا، غسیلہ، تنہائی پسند اور شکی مزاج ہو جاتا ہے۔ اس کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس میں قوت برداشت کی بھی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام اس کے جناب نقصانات ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم نے یہ کیا تھا نا پوائنٹس، تو اس میں ہم نے بنیادی طور پر پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ، اور پھر مختلف قسم کے نشے آپ کو بتائیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، پھر نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے کی سوچ کیسی ہوتی ہے وہ، اور ہیروئن کا زیادہ استعمال اور اس کا ابھی تک ہم جہاں تک پہنچے ہیں 5 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ نشے کا عادی نشہ جاری رکھنے کے لیے ہر قسم کے برے کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے قانون شکنی اور سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب بھی معمولی چیز بن جاتا ہے۔ تعلیم سے غفلت، گھریلو ذمہ داریوں سے پہلو تہی وغیرہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پہلو تہی کرنا جان چھڑانا۔ وہ نشے کی جنت میں پہنچنے کے لیے گھنونے جرائم کرنے سے بھی اجتناب نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں۔ بہت سے والدین اپنی اولاد سے متعلق مضطرب ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی چلتی پھرتی لاشیں ہونے پر نوحہ کناں ہیں، اور بیویاں اپنے سہاگ اجڑنے پر غمزدہ دکھائی دیتی ہیں۔ نشے کے مریضوں سے ہسپتال بھرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مگر ہمارے لیڈرز محض تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لٹ رہا ہے کارواں پاسباں کہاں گئے، کون ہے محو فغاں رازداں کہاں گئے، بہتے ہیں اشک رواں مہرباں کہاں گئے، اٹھتا ہے دل سے دھواں دل ستاں کہاں گئے۔ نفسیاتی ماہرین کی رائے میں نفسیاتی دباؤ، مایوسی، اضطراب، بے چینی، انتقام اور معاشرتی ناانصافی نوجوانوں کو نشے کی طرف راغب کرتی ہے۔ منشیات کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجوہات کو جڑ سے مٹایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمارا تشخص اور ہماری انفرادیت دین اسلام ہے اور اس کے اصول و قوانین ہر قسم کی برائی کا تدارک بخوبی کرتے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تمام نشہ آور چیز حرام ہے۔ مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ اچھا، جو اس سے پہلے پیراگراف ہے نا، اس میں آپ لوگ آج کل کا جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ویپ ہے، اس کے مختلف فلیورز ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک پیراگراف شامل کر لیں۔ آپ لوگ کو اس کی انفارمیشن ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا کہ ہاں ہمارے پاس اس کی انفارمیشن ہے، ہم شامل کر لیں گے۔ اگر نہیں تو آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ ہمیں اس کے متعلق بھی معلومات دے دیں، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق دے دوں گی۔ ایک آدھ پیراگراف ہی شامل کرنا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ خود کر لیں وہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا گیا، جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا کرتی ہو، اسے تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ آج ہم اس لیے ان مسائل کا شکار ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے روح گردانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہبی اصولوں پر کاربند رہیں تو کوئی بھی معاشرتی برائی ہم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ ایک اور رائے کے مطابق عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام دشمنی کی وجہ سے ہمارے ممالک میں نشے کا زہر متعارف کروایا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل بھی مذہب کے اصولوں کی پابندی ہے۔ نشے کی برائی کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تو تمام نشہ آور اشیاء کو غیر قانونی اور نقصان دہ تسلیم کریں، اور پھر سچے دل سے پختہ ارادہ رکھتے ہوئے اس کے سدباب کے لیے باقاعدہ اور منظم مہم چلائیں۔
اس سلسلے میں تمام ذرائع ابلاغ کو بروئے کار لائیں اور لوگوں کو منشیات کے معاشرتی اور طبی نقصانات سے آگاہ کریں۔ بڑھو آگے برائی کو مٹانے کو، صلاح عام دو اس کام کی سارے زمانے کو۔ نشہ جو کر رہا ہے وہ تمہاری جان کھاتا ہے، فقط جان ہی نہیں وہ سب کا دین ایمان کھاتا ہے۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو لا علمی ہی میں اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر مختلف سیمینارز کے ذریعے اس کے نقصانات کو بیان کیا جائے تو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش نشے کو کہتے ہیں، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاہ نبات، برگ پتے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جڑی بوٹیوں سے نشہ و اشیاء بنتی ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پودے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی بھی نشے کا عادی بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ چرس اور ہیروئن کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس برائی کی ابتدا ہی نہ ہونے دی جائے۔ جیسا کہ انگریزی کی مثل ہے نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر ڈالو۔ اسی مثل کے مستاق ہمیں سب سے پہلے سگریٹ نوشی کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ آج کل سگریٹ کو ہمارے معاشرے میں ذہنی طور پر قبول کر لیا گیا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو اس کے نقصانات سے آگاہی فراہم کی جائے۔ پبلک مقامات مثلا ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ وغیرہ پر اس کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ اسی طرح ٹی وی، ریڈیو، دیگر اخبارات میں سگریٹ کے اشتہارات پر قانونی طور پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ بے روزگاری بھی نشے کے استعمال کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہاں سے نا بے روزگاری والا علیحدہ سے آپ نے پیراگراف بنانا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان روزگار نہ ملنے کی وجہ سے فارغ پھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو اپنے اہل خانہ کے لیے معاشرتی طور پر سہارا نہ بن پانے پر بہت بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سکون آور ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ ان کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں تاکہ کم از کم تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگاری کا شکار نہ ہوں اور اپنی صلاحیتوں کو کسی مثبت کام میں صرف کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، انہیں فارغ نہ رہنے دیں اور کسی نہ کسی تعمیری سرگرمی میں مصروف رکھیں۔ اگر وہ ان میں کسی قسم کی برائی کی طرف رجحان دیکھیں تو اس کا سدباب کریں اور اپنے بچوں کو فراغت کے اوقات کسی اچھے کام میں صرف کرنے کے قابل بنائیں۔ علاوہ ازیں بچوں سے ان کے مسائل پر بھی گاہے گاہے گفتگو کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے مہ و مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، مہ و مہر چاند و سورج، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں قبائلی علاقوں میں تمباکو اور دیگر نشاور اشیاء کے لیے خام مال کی کاشت کی جاتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کی کاشت پر مکمل پابندی عائد کر دے اور قبائلی علاقوں کے ان افراد کے لیے جو اس قسم کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ منشیات کے پھیلاؤ کا ایک اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس کاروبار میں ہمارے ملک کے کرتا دھرتا افراد بھی ملوث ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد کو قانون کی گرفت میں لیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی ذات میں موجود برائی کے رجحان کو ختم کریں۔ اگر کسی شخص کا اپنا کردار پختہ ہے تو کوئی بھی برائی سے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ یہ سب سے بہترین لائن ہے۔ اگر کسی شخص کا اپنا کردار پختہ ہے، کردار پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بحیثیت قوم نشے کے خاتمے کے لیے کوشش کریں تو جلد یا بدیر اس برائی سے نجات پا سکتے ہیں۔ بقول رضا ہمدانی، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آیا۔ آپ اس کو لکھیں، یاد کریں اور پیپر کے لیے بالکل ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ بورڈ کے پیپرز کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔